بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنات کیا ہیں بھی یا نہیں، اس سلسلے میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو چھپی رہتی ہے، اور اس کا چھپا رہنا اس کے لفظ یعنی جن کے معنی میں پوشیدہ ہے۔ عربی زبان کے ماہرین بتاتے ہیں عربی قواعد کے مطابق جس لفظ میں جین اور نون کے حروف شامل ہوں گے اس میں پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے ہونے کے معنی موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جسے خالق کائنات نے عام انسانی آنکھوں سے اوجھل اور پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید اس پر شاہد ہے۔ سورۃ رحمان میں اور دیگر مقامات پر بھی جنات کا آگ سے بنایا جانا اور انسان کا مٹی اور گارے سے بنایا جانا ثابت ہے۔ جن کس طرح کے ہوتے ہیں، کیسے نظر آتے ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کتنی عمریں ہوتی ہیں اور ان کے مشاغل کیا ہیں، اس سلسلے میں لوگوں میں بحث چلتی رہتی ہے، لیکن ان تفصیلات سے قطع نظر اس حقیقت کو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ طاقت اور قوت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی شکل اور اپنی حیت بدل سکتے ہیں۔ جنات کے وجود سے انکار کرنا اور انہیں انسانوں سے ایک علیحدہ مخلوق تسلیم نہ کرنا دراصل قرآن حکیم کے فرمان کی خلاف ورزی اور کفر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ہر طرف سے آئے گا اور تم پر حملہ کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کے پر ہیں اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے جو پہلے آسمان پر جا کر باتیں سنتے ہیں فرشتوں کی کان لگا کر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے آسمان پر ستارے ہیں، ان کا مقصد شیطان کو مارنا ہے۔ فرشتے انہیں شہاب ثاقب مارتے ہیں جس سے یہ زخمی ہوتے ہیں اور کوئی مر بھی جاتا ہے، کیونکہ یہ خبریں پہنچاتے ہیں جادوگروں کو اور قسمت کا حال بتانے والوں کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر 100 باتیں بتاتے ہیں تو 99 باتیں جھوٹی ہوتی ہیں اور ایک سچی ہوتی ہے۔ جادوگر انہیں موکل کہتے ہیں، لیکن یہ سرکش شیاطین ہیں جن کو ابلیس بھیجتا ہے اور ابلیس نے ہی ان کے کام لگائے ہوتے ہیں اور یہ ابلیس کو رپورٹ بھی دیتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور قسم سانپ اور کتے کی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر سانپ اور کتا جن ہو، اکثر یہ کالے سانپ کی شکل یا ایسا کتا جو کالا ہو اور ارد گرد سفید دھبے ہوں اور اس کی آنکھوں پہ سفید حلقے ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ جن ہوں۔ پھر ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والوں کی ہے، جیسے ہم کہیں آباد ہوتے ہیں اور کوچ کر جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کہیں رہتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں اور کوچ کر جاتے ہیں۔ یہ نقصان تب تک نہیں پہنچاتے جب تک انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہیں ہیں اور آپ بھی وہاں آ کے بس جائیں اور آپ ان کو تنگ کرنے لگیں، آپ کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، پھر یہ آپ کو اذیت دیتے ہیں۔ باتھ روم میں، گندی جگہ پر، ویران علاقوں میں یہ موجود ہوتے ہیں۔ کبھی اچھی جگہ پہ بھی پڑاؤ ڈال سکتے ہیں، جیسے مدارس، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ ان کی خوراک گوبر اور ہڈیاں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہڈیاں چھوڑ دیا کرو کیونکہ یہ جنات کی خوراک ہے۔ یہ 3 تھی بنیادی اقسام، پھر ان کی مزید ذیلی اقسام بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کے جنوں کا ذکر کیا ہے جو حمل گرا دیتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیتے ہیں، اور جادوگر جو کالا جادو کرتے ہیں وہ انہی کا استعمال کرتے ہیں۔ گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں
جن پہ کالا جادو ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن یعنی شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. جب یہ خون کی طرح دوڑے تو دوائی جو خون میں ہی جاتی ہے یہ اس سے بھی نکال لیتے ہیں. پھر دوائی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا اور انسان ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے. یہ عام طور پر دھاری دار سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ایسا سانپ نظر آئے مار ڈالیں. مارنے سے پہلے 3 بار پوچھ لیں کہ سانپ ہو یا جن. اگر نہ جائے تو سانپ ہے مار ڈالیں. اگر نہیں پوچھیں گے اور ڈائریکٹ مار ڈالیں گے تو نقصان ہوگا، کیونکہ پھر وہ دشمنی پہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ہم جنات کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بنایا ہے. حدیث میں ہے جنت میں وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، ہم انہیں دیکھ سکیں گے. اب ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اور دوسرا صبح اور شام کے اذکار اور مسنون دعاؤں کا معمول بنا لیجئے. سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں. بخاری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 100 بار صبح اور 100 بار شام میں یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. باتھ روم میں جانے اور باتھ روم سے نکلنے کی دعا ہمیشہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ باتھ روم میں شیاطین ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغرب کے وقت اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دو، اس لیے کہ مغرب کے وقت شیاطین ایک دوسرے سے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے دروازے بسم اللہ پڑھ کے بند نہیں کیے جاتے اس گھر میں شیاطین داخل ہو جاتے ہیں. رات میں جن و شیاطین زیادہ نکلتے ہیں، اس لیے رات میں پناہ مانگنے کا حکم ہے. رات میں گھر سے نکلنے سے پرہیز کرنا چاہیے سوائے ضروری کاموں کے. جن مسلمان بھی ہوتے ہیں اور شیطان بھی، اور یہ شیطان جن ہی ہوتے ہیں جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان کے جسم پر قبضہ کر کے انہیں ذہنی اور جسمانی اذیت دیتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب مرد یا عورت اپنے جسم کو اسلامی طریقے سے پاک صاف نہیں رکھتے اور گھروں میں تلاوت قرآن مجید کا نور نہیں ہوتا، آپ لباس تبدیل کرتے وقت انسانوں سے تو پردہ کر لیں گے لیکن جنات کی نظروں سے آپ نہیں چھپ سکتے. جنات آپ کے برہنہ جسم کو دیکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اسی لیے اکثر لوگ جنات کے اظہار ثانی کا شکار ہوتے ہیں کہ جب وہ لباس تبدیل کرتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے. خصوصاً عورتیں ان مسائل کا زیادہ شکار ہوتی ہیں. بس کپڑے تبدیل کرتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھیے. یہ بسم اللہ آپ کے اور جنات کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے گی. پاک ہے وہ رب جس نے ہمیں ہر مخلوق کی اظہار ثانیوں سے بچنے کے آسان طریقے بتائے. اس کے باوجود ہم پوشیدہ مخلوق کے ہاتھوں ظلم سہتے ہیں تو یہ ہماری ہی لاپرواہیاں ہیں. وہ رب تو ہمیں کہاں کہاں سے بچاتا ہے ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور ہمارا رب جتاتا بھی نہیں نہ ہی ہمیں تنہا چھوڑتا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کامنٹ کریں، فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں. چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.